السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 165 ہجری بمطابق 782 عیسوی کو خلیفہ ہارون الرشید کی شادی اپنی چچا زاد زبیدہ سے ہوئی۔ زبیدہ خوبصورتی اور ذہانت کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھی۔ ملکہ زبیدہ نے جلد ہی دربار خلافت میں بھی اپنا مقام بنا لیا، جس کی وجہ سے بڑے بڑے مسئلوں میں ملکہ سے مشورہ کیا جانے لگا۔ بغداد میں ہر طرف ملکہ کی شہرت کا طوطی بولنے لگا۔ یہ وہی ملکہ زبیدہ بنت جعفر ہیں جس نے اہل مکہ کے درپیش مسائل اور پانی کی قلت کو دیکھا تو اس نے میدان عرفات اور شہر مکہ کو پانی پہنچانے کے لیے ایک نہر بنوائی، جو بعد میں نہر زبیدہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ شادی کے 5 سال بعد یعنی 787 عیسوی میں اللہ پاک نے خلیفہ ہارون الرشید اور ملکہ زبیدہ کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام امین رکھا گیا۔ شادی کے 1 سال بعد خلیفہ ہارون الرشید کا اپنی کنیز مراجل سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام مامون رکھا گیا۔ یہ کنیز خراسان کے گورنر علی ابن عیسیٰ نے خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے تحفہ میں دی تھی۔ مامون کی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی اس کی ماں یعنی کنیز مراجل اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ جب یہ بچے 5 سال کے ہوئے تو خلیفہ نے ملکہ زبیدہ کے بیٹے امین اور مراجل کے بیٹے مامون دونوں کو ایک ہی مدرسہ میں تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیا۔ کچھ سالوں بعد خلیفہ اپنے خاص وزیروں کو لے کر اپنے بچوں کے مدرسے کی طرف ان سے ملنے گیا۔ راستے میں خلیفہ کو حضرت بلوال دانا رحمۃ اللہ علیہ مل گئے۔ وزیروں نے زبردستی ان کو بھی اپنے ساتھ بلا لیا اور اونٹوں پر سوار کر لیا۔ چنانچہ حضرت بلول خلیفہ کے ساتھ ان کے بیٹے امین اور مامون کے مکتب پہنچ گئے۔ مکتب پہنچ کر خلیفہ نے استاد سے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور ذہانت کے بارے میں دریافت کیا تو بچوں کے استاد محترم کہنے لگے، علی جاں، آپ کا بیٹا امین عورتوں کی سردار ملکہ زبیدہ جیسی ہوشیار اور عقلمند خاتون کا بیٹا ہے، لیکن وہ کند ذہن ہے، اسے کچھ بھی جلد سمجھ نہیں آتا، جبکہ مامون جو کہ ایک کنیز کا بیٹا ہے وہ بہت ذہین، دانشمند اور باوقار ہے۔ خلیفہ کہنے لگا، حیرت ہے، دونوں میرے ہی بیٹے ہیں لیکن دونوں کی ذہنیت میں اتنا فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ تم بغیر ثبوت کی اتنی بڑی بات کیسے کر سکتے ہو؟ خلیفہ نے غصے کا اظہار کیا تو بچوں کے استاد کہنے لگے، علی جاں، دونوں بچے تفریح کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، میں دونوں کے بیٹھنے کی جگہ ایک کاغذ چھپا کر رکھ دیتا ہوں۔ جب دونوں بچے آئیں گے تو آپ خود ملاحظہ فرما لیجئے گا۔ کچھ دیر بعد بچے مکتب میں داخل ہوئے اور اپنے والد کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور اپنے والد محترم سے گلے ملنے کے بعد دونوں بچے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے جو ان کے استاد نے ان دونوں کے لیے مخصوص کر رکھی تھی، اور جہاں پر استاد نے ایک موٹا کاغذ چھپا دیا تھا۔ مامون بیٹھنے تھے ہی کچھ مضطرب نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، جبکہ امین اپنی جگہ پر اطمینان سے بیٹھا رہا۔ کیا بات ہے مامون، کچھ بے چین نظر آتے ہو؟ آخر استاد نے مامون کی بے چینی کی وجہ پوچھ ہی لی۔ استاد محترم، میں اپنے بیٹھنے کی جگہ میں کچھ تبدیلی محسوس کرتا ہوں مگر سمجھ نہیں پا رہا، ایسا لگتا ہے جیسے میری جگہ کاغذ بار اوپر ہو گئی ہے یا چھت کاغذ بار نیچے ہو گئی ہے۔ امین، کیا تمہیں بھی کچھ تبدیلی محسوس ہو رہی ہے؟ امین نے جواب دیا، نہیں استاد محترم۔ خلیفہ تو جیسے دم بخود ہو کر رہ گیا اور سر کو پکڑ کر بیٹھ گیا۔ حضرت بلوال بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ بچوں کے استاد بولے، علی جاں، اگر اجازت ہو تو دونوں کمرے میں چلتے ہیں، اور وہ بچوں کو ادھر چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ خلیفہ نے حیرت زدہ ہو کر کہا، آخر کیا ماجرا ہے؟ امین کی ماں زبیدہ عرب کی ذہین ترین عورتوں میں سے ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں، مگر اس کا بیٹا آخر بلول جو تب سے خاموش تھے بول پڑے، علی جاں، اگر اجازت دے تو میں ان کا سبب بیان کروں؟ ہاں ضرور کرو۔ خلیفہ بلول کی طرف متوجہ ہوئے۔ اولاد کی دانشمندی اور ذہانت کے 2 بڑے سبب ہوتے ہیں۔ خلیفہ دلچسپی سے حضرت بلول کی بات سننے لگا۔ حضرت بلول کہنے لگے کہ اولاد کی ذہانت، پھرتی اور دانشمندی کا پہلا سبب یہ ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان فطری رغبت اور خواہش ہو تو ان کی اولاد ہوشیار، ذہین اور دانشمند ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ عورت اور مرد دونوں مختلف خاندان سے ہوں تو ان کی اولاد میں عقل اور دانش کی فراوانی ہوتی ہے۔
خلیفہ جلدی سے بولے اس کی کوئی دلیل ہے تو وہ بیان کرو، بنا دلیل کے میں کیسے مان لوں؟ خلیفہ نے بلور سے وضاحت طلب کی، اس کی مثال درختوں اور جانوروں کی میں نظر آتی ہے۔ حضرت بلور نے وضاحت بیان کرنا شروع کی، اگر پھل کے درخت میں کسی دوسرے پھل کے درخت کا پوند لگا دیا جائے تو نہایت لذیذ اور عمدہ پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح گھوڑے اور گدھے کے ملاپ سے خچر پیدا ہوتا ہے، جس کی ہوشیاری، پھرتی اور طاقت کا جواب نہیں۔ اب عالیہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امین میں جو ذہانت کی کمی محسوس ہوتی ہے اس کی وجہ اس کی والدہ اور آپ کی رشتہ داری ہے، جبکہ مامون کی ماں دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ خون کے لحاظ سے آپ میں اور اس میں جو فرق ہے وہ بھی مامون کی ذہانت اور دانشمندی کا سبب ہے۔ خلیفہ نے جب یہ ساری تفصیل ایک ایسے شخص سے سنی جسے سارے شہر کے لوگ دیوانہ کہتے تھے تو حیران رہ گئے۔ بچوں کے استاد بھی حضرت بلور کی دانائی کی تعریفیں کرنے لگے۔